بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک اکبر الکبائر ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، لہٰذا شرک کی حقیقت کو جاننا چاہیے۔ اس سے پہلے ایک نشست میں ہم نے شرک کی اقسام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے شرک کی ایک قسم بیان کی تھی، شرک بالذات یا شرک فی الذات، اور اس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب الجلال کی ذات میں کسی اور مخلوق کے فرد کو شریک بنانا۔ آج کی نشست میں ہم شرک کی دوسری قسم کو جانیں گے، اور وہ شرک کی دوسری قسم ہے شرک فی الدعا۔ اس سے پہلے جان لیجئے کہ قرآن کریم کا دیا ہوا عقیدہ یہ ہے کہ انسان غائبانہ طور پر صرف اور صرف پکار اللہ ہی کی کرے، مصائب میں ہے، تکالیف میں ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، ضرورت مند ہے، تو اسے صرف اور صرف اپنے پروردگار ہی کو پکارنا چاہیے، ان مصائب میں، ان تکالیف میں، ان مشکلات میں۔ یہ قرآن کریم کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ میں سورہ حامیم مومن کا حوالہ دیتا ہوں۔ آیت نمبر 14 میں اللہ رب الجلال نے فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا خالصتاً اللہ ہی کو پکارو اور اللہ رب الجلال ہی سے دعائیں اور التجائیں کرو۔ اور پھر اسی سورہ حامیم مومن میں اللہ رب الجلال نے ایک اور انداز سے اس بات کو یوں پیش کیا وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہا ہے تمہارے پروردگار نے مجھے ہی پکارا کرو، مجھ ہی سے دعا کیا کرو، استجب لکم، میں اللہ ہی تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ اور فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بے شک وہ لوگ جو میں اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اس آیت کریمہ میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی ذات کو پکارنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد فرمایا جو میری عبادت سے تکبر برتتے ہیں، ہونا تو چاہیے تھا ان الذین یستکبرون عن دعائی، کیونکہ اس سے ماقبل میں دعا کا ذکر ہے، اللہ کو پکارنے کا ذکر ہے، لیکن یہاں اس کو عبادت سے اس لیے تعبیر کیا کہ دعا غائبانہ صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارنا یہ عین عبادت ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ ماخوذ ہوا کہ اللہ کو غائبانہ پکارنا حاجات میں، مصائب میں، تکالیف میں، یہ عین عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ رب الجلال کا حق ہے۔ اور حدیث پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، فرمایا یہ غائبانہ اللہ ہی کو پکارنا اور اللہ ہی سے دعا کرنا، فرمایا یہ عین عبادت ہے، اور عبادت اللہ ہی کا حق ہے، اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ مخلوق کے کسی بھی فرد کو غائبانہ مصائب میں، تکالیف میں، حاجات میں پکارتا ہے، اور اس نظریے سے پکارتا ہے کہ میں جس مخلوق کے اس فرد کو پکار رہا ہوں وہ میری پکار کو غائبانہ سنتا بھی ہے اور میری حاجت پورا کرنے پر قادر بھی ہے، تو یہ خاصہ خداوندی تھا کہ اللہ رب الجلال ہی غائبانہ بغیر اسباب کے اپنی مخلوق کی دعائیں، اس کی پکاریں سنتا ہے اور ان کی جھولیاں بھرتا ہے۔ اور اگر مخلوق کی کسی فرد کے بارے میں یہی نظریہ اور عقیدہ جمع کر کے اسے غائبانہ پکارنا شروع کر دیا تو یہ مخلوق کے اس فرد کی عبادت بنے گی، اس کی پکار بنے گی، اور اللہ رب الجلال کی اس عبادت دعا والی میں اس مخلوق کے فرد کو شریک بنانا لازم آئے گا، اور یہی شرک فی الدعا ہے۔ اس لیے قرآنی اور اسلامی عقیدہ جو دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان ہر وقت یہ نظریہ رکھے کہ میں اپنے پروردگار کو جہاں کہیں سے پکاروں، وہ پروردگار ہر بولی میں میری پکار کو سنتا ہے اور میری حاجت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ میری غائبانہ پکاروں کے لائق صرف اور صرف اللہ رب الجلال کی ذات ہے۔ اب قرآن کریم کی بے شمار آیات اس پر ہیں، مگر میں اختصاراً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اللہ رب الجلال نے اس مسئلے پر بہت ہی زیادہ زور دیا ہے کہ غائبانہ صرف اور صرف میں اللہ رب الجلال ہی کو پکارو، اپنی حاجات، اپنی مصیبتیں اور اپنی تکلیفیں، فرمایا ان میں اللہ رب الجلال ہی کی پکار کرو، اور اس میں اللہ کے وصف میں مخلوق کے کسی اور فرد کو شریک نہ کیجیے۔ لہٰذا ہمیں جب بھی مصیبت اور پریشانی اور تکلیف آئے، ضرورت پیش آئے، تو ہماری زبان پر صرف اور صرف اللہ کی پکار ہو، یا اللہ مدد کا نعرہ، یہ ہے اللہ رب الجلال کی غائبانہ پکار۔ لہٰذا مخلوق کے تمام افراد اللہ رب الجلال ہی کے دروازے کے منگتے اور محتاج ہیں، وہ اپنی اپنی زبان میں اور اپنی اپنی بولیوں میں اللہ ہی کو پکارنے کے مکلف ہیں اور پکارتے بھی ہیں۔ لہٰذا مخلوق کا کوئی فرد ہو، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، چاہے وہ اولیاء کرام ہوں، وہ قطعاً اللہ رب الجلال کے اس خاصے میں شریک نہیں ہے۔
اور اگر کوئی ان انبیاء کرام، اولیاء کرام، نیک ہستیوں کو غائبانہ اس لیے پکارتا ہے کہ وہ بھی اس کی غائبانہ پکاروں کو سنتے ہیں اور اس کی جھولیاں بھرنے پر قادر ہیں، تو یہ وصف تو اللہ رب ذوالجلال کا تھا، اسی میں مخلوق کے ان افراد کو شریک کرنے سے شرک فی الدعاء لازم آیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس طرح اللہ کو ذات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہم مانیں اور جانیں، اسی طریقے سے یہ عقیدہ بھی رکھیں کہ غائبانہ ہماری پکاروں کو سننے والا وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور اللہ کے اس خاصے میں مخلوق کا کوئی فرد شریک نہیں ہے۔